ہاں درد عطا ہو مجھے وہ نماز کا سلسلہ شروع کرنے والے تھے، مگر ہم نے سوچا کہ وضو کے ساتھ ساتھ پاکی کا ایک اور ذریعہ ہوتا ہے غسل، اور اس میں بھی کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے عام طور سے، جس کی وجہ سے اگر غسل بھی وضو کی طرح اگر غسل بھی اگر صحیح نہ ہوا تو بھی جو ہے ہماری عبادتوں کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے غسل تو کر لیا ہے، باقی ہم نے دل سے ہمارا ارادہ صاف ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دلوں کو دیکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ کم از کم اپنا جو اس کے اوپر عبادات واجب ہیں، لازم ہے، فرض ہے، اس کو مکمل طور سے ادا کر سکے، اور کیا کیا کرنا ہے، اس کے ذمہ کیا کیا حقوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کم از کم اتنا جاننا فرض ہے، ضروری ہے، اور جو اتنا بھی نہ جانے تو وہ گنہگار ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ جہاں پر کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کر دی جائے۔ سب سے پہلے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے کیا کرو، اپنے آپ کو پاک کر لو۔ تو پاک ہونا سب سے بنیادی چیز ہے۔ پاک ہم ناپاک دو طرح سے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہمارا جسم ناپاک ہو، دوسرا یہ کہ ہمارا کپڑا ناپاک ہو۔ تو میں پاکی کے اس بیان کو آج ہی چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں پاکی کا بیان ختم ہو جائے، اگلی بار سے جلد از جلد جو ہے نماز کے مسائل شروع کریں۔ تو دو طرح سے، ایک ہمیں اپنا جسم پاک کرنا ہے، تو ہم اگر ناپاک ہوئے ہیں، ناپاک ہم کیسے ہوتے ہیں؟ ناپاک ہم ہوتے ہیں جب شہوت کے ساتھ ہمارے جسم سے جو گندگی خارج ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ ناپاک ہوتا ہے کہ ہم کہیں چل رہے ہیں راستے میں تو کہیں نجاست لگ گئی پاؤں میں، تو وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں، ہم نے اس عضو کو دھو لیا تو ہم وہ پاک ہو گئے۔ پورا جسم دھونا نہانا ضروری نہیں ہے، نہا لیتے ہیں، اچھی بات ہے، پاکیزگی ہے، مگر آدمی ناپاک تبھی ہوتا ہے جب اس خاص مقام سے شہوت کے ساتھ منی جو خارج ہوتی ہے بالغ انسان کے، اس سے اسی سے آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس سے پاک ہونے کا طریقہ، یعنی غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، اگر وہ 3 چیزوں میں سے کچھ بھی چھوٹا تو غسل نہیں ہوگا۔ 3 چیزیں، پہلے فرض جو ہے اس کو سن لیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اس طور پر کہ اندر کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے، کوئی بھی حصہ پانی پہنچنے سے رہ نہ جائے غسل میں، یہ پہلا فرض ہے، یہ کلی کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی جہاں تک یہ نرم ہڈی ہے، وضو میں جہاں تک پانی پہنچاتے ہیں وہاں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس میں بھی اگر تھوڑا چھوٹا کوتاہی ہوئی تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ نماز پڑھنے کے اہل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے پورے ظاہر بدن پر، جہاں ہمارا بدن ظاہر ہے وہاں کے ایک ایک حصے پر پانی پہنچانا، یہ فرض ہے، مکمل طور سے بھیگ جانا چاہیے۔ اب مسنون طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ نیت کر لیں۔ نیت کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب ہم پاکی کی نیت کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، ورنہ آپ پاک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کر لیں، نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھو لیں۔ یہ وضو میں بھی گھٹوں تک ہاتھ اس لیے دھویا جاتا ہے کہ اس سے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا، تو پھر ہم اسی ہاتھ کو آنکھ پہ پھیریں گے، منہ پہ پھیریں گے، تو اس کو مکمل طور سے ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم اپنے استنجا کی جگہ کو، جہاں سے ہم پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، کچھ جگہوں پر ہم دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں گے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کریں گے، چاہے آگے کا مقام ہو چاہے پیچھے کا مقام۔ ان دونوں جگہوں پر ہم پانی بہائیں گے، صاف کریں گے۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر ہم ناپاک ہیں تو کہیں ہم کو پتہ ہے کہ یہاں پر نجاست لگی ہے بدن کے اس حصے میں، تو پہلے اس نجاست والی جگہ پر ہم پانی بہا کے اس کو صاف کریں گے۔ جب وہ جگہ صاف ہو گئی تو اب جو ہے ہم وہی کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، پھر جو ہے اپنے دائیں طرف پانی ڈالیں گے، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں گے، پھر اوپر سے پانی ڈالیں گے پورا،
مگر یہ ہے کہ پہلی بار جب شروع کریں نہانا بدن کو تو پورا جو ہے ملنے کی کوشش کریں، پورا جو ہے بدن جیسے تیل ملتے ہیں ویسے جو ہے ملے پورا، تاکہ ہوتا ہے گرمی کے بدن میں جس طرح وضو میں یہاں پر ہوتا ہے تو اسی طرح گرمی یا ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے بدن کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، چمڑے جم جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، تو پورا ملیں تاکہ جو ہے ایک ایک مسام تک پانی پہنچ جائے، پانی پہنچنے سے کوئی جگہ رہ نہ جائے، تو پورا مل لیں پورے بدن کو۔ جب یہ مل لیں اس کے بعد آپ پورا پانی بہائیں۔ ہاں ایک چیز درمیان میں چھوٹ گیا کہ جب استنجا کر لیں، استنجا کے بعد وضو کر لیں، نماز کی طرح وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد وضو کر لیں، اس کے بعد اگر اسی جگہ پانی جم رہا ہے تو پاؤں خالی نہ دھوئیں، باقی پورے وضو جس طرح کرتے ہیں وہ وضو کر لیں، پاؤں دھونے کے لیے چھوڑ دیں آخر میں، جب پورا نہایا ہوا ہو جائے اس کے بعد جو ہے آپ پاؤں لاسٹ میں دھو لیں، آخر میں دھو لیں۔ بات اگر آپ نے شروع میں وضو کر لیا تو آخر میں آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر احتیاطاً آپ وضو کر لیں تو بہتر ہے، پتہ نہیں اس دوران کہیں ہم نے لاپرواہی میں نہایا، ہو سکتا ہے کہیں ان سے ہوا خارج ہو گئی ہو۔ غسل کے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل، تو وہ وضو کافی ہے آپ کے لیے، پھر بھی اگر کوئی احتیاطاً اگر آخر میں وضو کر لیں تو آپ بہتر ہے۔ تو یہ ہو گیا غسل کا طریقہ، آپ پاک ہو گئے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ کپڑا ہمارا ناپاک ہوتا ہے تو ہماری لاپرواہی ہوتی ہے، ہم لوگ اور گھروں میں بھی لاپرواہی ہوتی ہے، تو اس چیز کو خاص کر سننا ضروری ہے کہ کپڑا پاک ہوا تو اس کے ناپاک ہوا تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ کپڑا ناپاک ہوا، ہم گھر میں ہیں اور کپڑا اتار کے دے دیے، گھر میں سارے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھو دیا گیا، مگر یہ ایک لاپرواہی ہے، اس سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً ایک مجبوری ہوتی ہے، ہم سبھی لوگ ایک سماج میں رہتے ہیں، تو ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں رشتہ دار، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں کہ کپڑا ناپاک ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہمارا کپڑا جب ناپاک ہو تو ہمیں وہ جگہ پتہ ہوتی ہے جہاں پر نجاست لگی ہے، ظاہر سی بات ہمیں پتہ ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس وقت وہ کپڑا ناپاک ہوا تو ہمیں وہ جگہ ہے پتہ ہے، تو ہم جا کر اسی وقت اس جگہ کو کم سے پورا کپڑا اسی وقت دھونا، رات میں اگر یہ ہوا ہے تو رات میں پورا کپڑا دھونا مشکل ہے، تو کم از کم اس جگہ کو جا کر دھو لیں۔ جب کپڑا ناپاک ہوا ہے تو اس خاص جگہ کو، جس جگہ نجاست کا لگنا معلوم ہے، اس خاص جگہ کو دھونا ضروری ہے، پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں پاک کرنے کے لیے۔ ہاں لیکن آدمی کو تشفی نہیں ہوتی ہے تو کم از کم اس جگہ کو دھو لے، وہ کپڑا پاک ہو گیا، پھر آپ جب صبح نہائیں گے تو پورا کپڑا دھلے یا دے دے اس میں، تو وہ تو کپڑا چونکہ پاک ہے تو آپ اور کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھونے سے پاک ہی رہے گا وہ کپڑا۔ مگر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کس جگہ میں لگی ہے تو اسی جگہ کم از کم جو ہے اس جگہ کو آپ رات ہی میں 3 بار، ایک بار ٹوٹی کھول کے یا پانی اس پہ ڈالیں اور خوب بڑھیا سے اس کو جو ہے رگڑیں، اور پھر نچوڑ دیں اس کو، اتنا نچوڑیں کہ اب آپ کے نچوڑنے سے اس میں سے پانی نہ نکلے، تو جو ہے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک بار نچوڑیں پھر جو ہے پانی نہ نکلے گا، پھر دوبارہ اس کو نچوڑیں، دھلیں اور پھر نچوڑیں کہ ایسا کہ پھر دوبارہ نچوڑنے سے پانی نہ نکلے، پھر اس کو اسی طرح سے تیسری بار دھوئیں اور نچوڑیں کہ اب اس کے بعد اگر آپ نچوڑیں تو کوئی پانی نہ نکلے، تو جو ہے اتنی جگہ وہ پاک ہو گئی۔ اور وہ جگہ چونکہ وہی جگہ ناپاک تھی تو پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں تھا۔ ہاں بعد میں جب صبح نہائیں گے تو پورا کپڑا دھلیں یا دے دیں، دھل جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہے اور آپ گھر والوں کے حوالے کر دیں اور اس کے ساتھ جو ہے سارے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اور اسی حوالے سے یہ ہے کہ کوئی ایسا گھر کا کوئی ایسا سامان ہے جس سے نچوڑا نہیں جا سکتا ہے، جیسے چٹائی ہے، اسے نچوڑا نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایک بار دھل لیں، دھل کے اس کو ہم لٹکا دیں، لٹکا دیا، تار پہ ڈال دیا، کہیں بھی ڈال دیا، ڈالنے کے بعد اس کو پانی جو ٹپک رہا ہے ٹپکنے دیں۔ پانی ٹپکنا جب بند ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو پھر ویسے ہی دھل لیں، اس کو نچوڑا تو نہیں جا سکتا ہے، تو اس کو پھر دوبارہ اس کو پانی میں دھل لیں، جیسے دھلے تھے پانی مار دیں اس پہ، پھر دوبارہ اس کو لٹکا دیں، اس سے پانی ٹپک رہا ہے ٹپکنے دیں۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر اسے لا کر تیسری مرتبہ ویسے ہی دھو لیں، پھر جو ہے اس کو لٹکا دیں، اب اس کو سوکھنے دیں، تیسری بار وہ سوکھ گیا، پاک ہو گیا۔ یہ ان چیزوں کو نچوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ چینی مٹی کا برتن ہے جس کے اندر ناپاکی جذب نہیں ہوتی ہے، اندر وہ جاتی نہیں، اس کے اندر کوئی پانی نہیں جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا ہے، تو اس کو جو ہے ایک بار دھو لینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ 3 بار دھو لیں تشفی کے لیے. یا اسی طرح چھری وغیرہ ہے نا، تو اس میں اگر نجاست لگ جائے تو اس کو جو ہے پوچھ دینے سے، اگر اس میں نقش و نگار بنا ہوا نہیں ہے یا زنگ لگا ہوا نہیں ہے تو زنگ لگنے سے جو ہے اندر اس میں وہ جذب ہو جاتا ہے، اس میں اندر گھس جاتا ہے وہ کوئی بھی ناپاکی. تو اگر پلین چاقو وغیرہ ہے ان سب میں اگر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو پوچھ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا. اب یہاں پر کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے اگر بدن میں کپڑوں میں پخانہ وغیرہ یا خون لگ جائے، یہ دلدار جو نجاست ہوتی ہے جو دکھتی ہے آنکھ سے، تو اس کو پورا اس کا اثر ختم کرنا ضروری ہے، اس چیز کو ختم کرنا ضروری ہے. اب چاہے وہ جتنی بار میں ختم ہو. ہاں اگر یہ ہے کہ اب اس کو چونکہ پہلے زمانے میں صابن اتنا ہوتا نہیں تھا تو پانی سے جہاں تک دھویا جا سکتا تھا اتنے ہی زمانے میں دھویا جا، تو مسئلہ بھی وہیں تک ہے. تو پانی سے جس حد تک دھویا جا سکتا ہے اتنا دھوئے. تو اب خون ایک ایسا رنگ ہوتا ہے جو جلدی چھوٹتا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ نہیں کہ اتنا ہی اس کو رگڑا جا کے کپڑا پھاڑ دے، نہیں. تو اس کو جتنا ممکن ہو اس حد تک اس کو دھویا جائے. اب جہاں سے دشواری شروع ہو جائے تو بس اتنا ہی پہ اسٹاپ کر دیں، اس کو سکھا دیں، کپڑا پاک ہو جائے گا. اب مان لیجئے کہ رات کے کسی حصے میں کپڑا ناپاک ہوا اور ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں کہاں نجاست لگی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم پورا کپڑا دھلیں گے. تو اس وقت دھلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ہم کو جگہ معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم پہلے اگر جگہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کنفرم یہیں پر ہے تو ہم اس جگہ کو، خالی اس جگہ کو، ہمیں یہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، اتنا کپڑا کو ہم پکڑا سے پانی سے مارا، اس پر ایسے نچوڑ لیا بڑھیا سے طاقت سے، تو اس طرح سے 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو پورے کپڑے کو اگر دھونا ہے، پاک کرنا ہے، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو پانی سے جب دھلیں، صابن لگاتے ہیں، آج کے زمانے میں لگا سکتے ہیں، لگانا چاہیے، اس سے اور اچھی طرح سے صاف ہوتا ہے. مگر جو صاف پاک ہوتا ہے وہ دھلنے سے کہ ہم اس کو بڑھیا سے دھل لیں، نچوڑ لیں، اور اتنی طاقت سے نچوڑیں کہ اب اگر ہم اس سے نچوڑیں تو اس سے پانی نکلے. اور اگر دوسرا ہم سے طاقتور آدمی آ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نچوڑنے میں طاقت ہوگی اور وہ نچوڑے گا تو پانی نکلے گا، تو اس کے لیے وہ کپڑا ناپاک ہو سکتا ہے، میرے لیے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. تو ہم ایک بار اس کو دھو لیں اور طاقت سے نچوڑیں، اتنا نچوڑیں کہ اب اس کے بعد پانی نکلنے کی گنجائش نہ ہو. تو یہ ہو گیا. ہم اس کپڑے کو ایک طرف سائڈ کر دیں، پھر اس ہاتھ کو دونوں ہاتھ ہم دھو لیں، پھر دوبارہ اس کپڑے کو لائیں، پھر اس کو جو ہے پانی مار کے اس کو جو ہے صاف کریں، اور صاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کپڑے کو خوب جم کے نچوڑیں جیسے پہلی بار نچوڑا تھا. اتنا نچوڑیں کہ اب اس کے بعد اس میں ایک قطرہ اگر ہم نچوڑیں تو پانی نہ نکلے، تب جو ہے پھر اسے سائڈ کر دیں، پھر ہاتھ دھو لیں دوسری بار، اور پھر جو ہے اسے ہاتھ دھونے کے بعد پھر تیسری بار اس کو ایسے ہی دھوئیں اور ایسے ہی نچوڑیں. اب جو ہے اس کو سوکھنے کے لیے دے دیں تو وہ سوکھ جائے گا، پاک ہو جائے گا. مگر اس میں بھی کسی کو تشفی اگر نہ ہوتا کہ نہیں ہم نچوڑیں گے پھر بھی نچوڑا جا سکتا ہے. آدمی بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تشفی نہیں ہوتی کہ نہیں کتنے بھی نچوڑیں گے پھر بھی ہم اگر نچوڑیں گے ایک نہ ایک گل نکل ہی جائے گا. تو تشفی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 3 بار آپ اس کو یہ بڑھیا سے دھو لیں، اس کے بعد بالٹی منہ سے رکھ دیں اور بالٹی میں رکھ کے نل چلا دیں، یا چاپانل چلا دیں اور پانی بہنے دیں. اتنا پانی بہنے دیں کہ کم از کم آپ کو یہ لگے کہ جتنے بالٹی جو وہاں رکھی ہے تو اس بالٹی سے کم از کم 1 بالٹی پانی بہہ چکا ہوگا. جو جتنی بڑی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور جس میں کپڑا رکھا ہوا ہے، اگر آپ کو اتنا لگ جائے کہ نہیں ہم 1 بالٹی کے برابر پانی بہہ چکا ہوگا، تو اب جو ہے وہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا، بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ کپڑوں کے پاک کرنے کا طریقہ تھا. ہمیں کپڑوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس جگہ کو اسی وقت صاف کر لیں، اس لیے کہ ہمیں اس جگہ کو پتہ ہے. بعد میں جب صبح پتہ نہیں ہوتا تو ہم گھر میں بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کسی کو بتائیں یا کسی کو یا یہ کیا کریں، لوگوں کے سامنے دھلنے میں شرم. تو آپ اسی وقت جو ہے اس حصے کو دھلنے میں رات میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اسی وقت یا جس وقت بھی ناپاک ہو اس جگہ کو اسی وقت آپ صاف کر لیں، پاک کر لیں، 3 بار دھل لیں اور نچوڑ لیں. آسانی بھی ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ اس طرح سے پاک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب پاکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا اس نے حکم دیا ہے اس کے حکم کو مکمل طور سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور
ہم جو بھی عبادت کریں اس کو قبول فرمائے، اور عبادت کے لیے جتنے بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی، اور ہمیشہ ہم سب کو پاک رکھنے کی، اپنے جسم کو، اپنی نیتوں کو، اپنے دلوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔